الحمد للہ وکفى علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث آل یعقوب وجعلہ ربی رضییا۔ محترم امیر مقامی جو اس بامقصد جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں جناب عبدالستار صاحب اور محترم ناظم علاقہ مولانا محمد نجم الدین عمری صاحب، محترم ناظم ضلع محمد اکرم علی صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر اور معاون امیر مقامی جناب عارف صاحب اور معاون امیر مقامی مشتبہ خان صاحب، سیکریٹری مقامی جناب طاہر کلیم اللہ صاحب، اور ڈائس پر تشریف فرما آج کے مہمان خصوصی مولانا مونس کرمانی صاحب اور ایٹا کے ذمہ دار خورشید سر اور خواتین میں ایٹا کی ذمہ دار بلقیس صاحبہ، اور یہاں موجود ثناء اللہ صدیقی صاحب اور محمد معظم صاحب، اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں میں جناب شفیع صاحب، شفیع اسماعیل روشن اسکول و کالج و ہاسپٹل کے ذمہ دار کمتھانے کے شفیع صاحب، اور ڈیسنٹ ریڈینس اسکول کے سوسائٹی کے ایک ذمہ دار محمد شفیع الدین صاحب، اور یہاں خواہش کی گئی ہے کہ انصار بیگ صاحب کروٹا کے ذمہ دار بھی اوپر تشریف لائیں ڈائس پر، اور مبشر سندھے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی یہاں کے معروف ادارے علمین سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، بہتر ہوگا کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں، اور تمام آرگنائزرز صاحبان اور تمام آرگنائزر صاحبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً پونے 2 گھنٹے سے آپ حضرات اس جلسے میں بڑی مفید باتیں سماعت فرما رہی ہیں۔ میں اپنے وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں محسوس کرانے کی کوشش کروں گا۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے بچپن میں اس ملک میں جو مذہبی تعلیم کا رواج رہا ہے ہم اسے عربی تعلیم کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں، جو مسجدوں سے لے کر صباحی مدرسوں سے لے کر مکاتب سے لے کر اگر اہل ثروت ہیں تو کوئی حافظ صاحب یا عالم صاحب کو ٹیوشن کے ذریعے اپنے گھر پر اپنے بچے اور اپنے اولاد کی عربی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں جبکہ قوم کا مستقبل، ملت کا مستقبل جو گھروں میں اور اسکولوں میں موجود ہے وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ عربی تعلیم اور اسلامی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہم اس فرق کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجے میں ہم اکتفا کر رہے ہیں اس عربی تعلیم پر جو بچپن میں نورانی قاعدے سے شروع ہو کر ناظرہ قرآن اور ختم قرآن اور پھر اس کے بعد ختم قرآن کی دعوت پر ختم ہو رہی ہے۔
اور پھر اس میں اگر ہم ایڈ کر لیں تو 5 کلمے اور دعائیں بھی اس میں شامل ہیں. اور بڑے شوق سے ہم جب مہمان آتے ہیں تو اپنے بچے یا بچی سے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ 5 کلمے سناؤ. بے شک وہ 5 کلمے بڑی پیاری آواز میں سناتی ہے. بیٹی آپ نعت پڑھو، وہ 2-3 نعت پڑھ دیتی ہے جو مول صاحب نے سکھائی ہے. ناظرہ قرآن الحمدللہ تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سب عربی تعلیم ہے جسے ہم سب سمجھتے ہوئے نہ سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیم کا ہم نے انتظام کر دیا. کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی بھول ہے اور کتنا بڑا نظر انداز ہے جو ہم اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں. نتیجے میں آج مسلم معاشرہ وہ اپنے اندر اٹریکشن اور جاذبیت نہیں رکھتا جو اسلام کی تعلیم کو ماننے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر ہونا چاہیے. کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے؟ بچہ ہم بھی وہی کریں. جتنے لوگ، آپ مجھے معاف کیجئے گا، ڈگری والے ہیں، بی اے کیا، بی ایس سی کیا، ملازمت کی، انجینئرنگ کیا، میڈیکل کیا، سب اسی دور سے گزرے ہیں. کیا ہماری باضابطہ اسلامی تعلیم ہوئی ہے؟ کیا ہم نے، ہمارے ماں باپ نے شعوری طور پر کبھی یہ کوشش کی گئے کہ بچہ قرآن میں کیا ہے، قرآن کی تعلیمات سے واقف ہوں؟ کیونکہ قرآن دین کو پیش کرتا ہوں. جس دین کو قرآن پیش کرتا ہے وہ دین اسلام کی اہم تعلیمات کیا ہیں؟ اب یہ ناظرہ پڑھے صاحب، بالکل میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا ہوں اور نہ اس کی ضرورت پر مجھے کلام کرنا ہے. بے شک یہ مرحلہ ہونا ہی ہے. اس سے آگے ہمیں پڑھنا تھا، ہم نہیں پڑھے. 30 پاروں میں سے ہمارے بچے کو، بہت دور کی بات، ہمارے کو پوچھ لیے، ہم بچے والے ہو گئے، ریٹائرڈ بھی ہو گئے. ذرا ایک پارے میں کی ایک بات بتاؤ صاحب. آپ بولے تو بتا سکتے ہیں کیا؟ نہیں بتا سکتے. بڈھے ہو جا رہی، ایک خبر میں بھی چلے گئے، نہ ایک پارے کی ایک بات معلوم، نہ دوسرے پارے کی دوسری بات معلوم. ارے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے بتاؤ. نماز پڑھ رہی نا، میں بھی پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، صوم و صلات کا پابند ہوں، میرا بیٹا بھی صوم و صلات کا پابند ہے. اس کو معلوم ہی نہیں نوکری کیسا کرنا، اس کو معلوم ہی نہیں کاروبار کیسا کرنا. ان پورے سود خوروں کو بازو بٹھا لے بیٹھا. کیوں بولے تو ان سے کاروبار چمکتا ہے. نوکری میں پورے وہ ایجنٹاں اور دلالہ اس کے اطراف جو ایسی جگہ ٹرانسفر لے کے آتے ہیں جہاں لاکھوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے. کیوں بولے تو پیسہ کمانا ہے، پیسہ جمانا ہے. کسی کو یہ احساس ہماری عربی تعلیم نہیں دلا پائی کہ میں مسلمان ہوں اور میں اس ملک میں، ہندوستان میں اللہ کی عین اسکیم اور منصوبے کے تحت میں پیدا کیا گیا ہوں یا پیدا کی گئی ہوں. اس لحاظ سے میں اس سرزمین ہند پر اسلام کی نمائندہ ہوں، اسلام کی ترجمان ہوں اور اسلام کا پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، ایمبیسڈر ہوں. اگر ہم آگے بڑھتے اور یہ ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو یہ واقف کراتے کہ اسلام میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اللہ پر ایمان کس چیز کا نام ہے اور اس کی اللہ کی پسند کیا ہے اور اس کی ناپسند کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے اور رسول کی اتباع کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کیا ہے، تو ضرور وہ جب جانتا تو وہ مانتا. نہ صرف مانتا بلکہ وہ ذمہ داری ادا کرتا جو لوگوں سے منوانے کی ہے. نہ جانتا ہے، جب جانتا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے تو کس طرح ایمان کی اور اسلام کی دعوت پیش کرے گا؟ یہ میرے اور آپ کے گھروں کا حال ہے. میں دور کی مثال نہیں، میرے گھر کی مثال دیتا ہوں. میری بچی میڈیکل کی، میں بڑے
شوق سے سناتا ہوں، لیکن یہ بات بھی آپ کے سامنے سناتا ہوں اور بڑے درد دل کے ساتھ سناتا ہوں کہ بچی کہتی ہے آ کر، ابو ابو سیرت مہم کے دوران ہم ایک کنڑ میں کتاب لکھ جا کے سہیلی کو دیے تو انہوں گلے نکو رکھ لیو تم کتاب، معلوم ہے ہمارے کو میرے پاس ایک کتاب ہے تمہارے رسول 11 شادیاں کرے سو۔ اب ان اتنی صورت لے کے رہے گی اس کو معلوم ہی نہیں، ہم پڑھے ہی نہیں اس کو 11 شادیاں کرے سو۔ امہات المومنین 11 ہیں، حضرت خدیجہ کے بعد 53 سال کے بعد ایک نبی نے 10 شادیاں کیوں کی، کس سے کی، وہ کیا تھی، مصلحتیں اور حکمتیں تھی، نہ ہم کو معلوم نہ ہماری اولاد کو معلوم، اور انہیں واقف کرا رکھے گئے 80% لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہنے والے۔ تو ایسا لٹریچر آج تقسیم ہو رہا ہے، ایسے ویب سائٹس چل رکھے گئے، ایسے واٹس ایپ گھوم رکھے گئے جو ہمارے گھمانے سے نہیں، ہمارا برا چاہنے والے اور ہمارے موت کے پیغمبر جو گئے اور ہمارے موت کا مستقبل لکھنے والے گئے، وہ اپنی نسلوں کو پلیوٹیٹ کر رکھے۔ اس لڑکی نے کہہ دیا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، نعوذ باللہ کہ تمہارے رسول کیسے ہیں، ان سے میرے کو معلوم ہے 11 شادیاں کرے۔ محترم حضرات، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مولوی بنا دو یا ہر ایک کو حافظ بنا دو یا ہر ایک کو عالم بنا دو، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے جماعت اسلامی ہند اس ملک میں اپنے قیام کے آغاز سے اس بات پر اپنی فکر مندی ظاہر کی، اپنے شورا میں رکھی، اپنے پالیسی پروگرام میں رکھی کہ ملت کے اسلامی اور دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور اس انتظام کو اپنے مرکز اور اپنے دفتر سے اس کے دفتر کو ملا کر رکھ کر شروع کر کے بتائی اور ایک درسگاہ اسلامی قائم کی۔ آپ بولیں گے وہ درسگاہ اسلامی میں عالمہ تیار ہوتے تھے؟ اس درسگاہ اسلامی میں اس زمانے کی علی گڑھ یونیورسٹی جہاں سے بیوروکریٹس نکلتے تھے اور ایک دور تھا جہاں سے کامریڈ نکلتے تھے، ویسے مسلمان پی ایچ ڈی لڑکے جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں انہیں بلا کر عربی سکھائی جاتی، اور جو پی ایچ ڈی میں معیشت میں پی ایچ ڈی کیے گئے انہیں اسلام کا نظام معیشت بتایا جاتا، اور وہ قرآن پڑھتے۔ انہی شخصیتوں میں ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ گئے، انہی شخصیتوں میں ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب ہیں، اور انہی شخصیتوں میں جو بقید حیات ہیں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب ہیں۔ محترم حضرات، ہمارا یہ کہنا ہے جماعت کا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت سے جو اسلام کا مطالبہ ہے کہ اسلام کو ماننے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے جتنی چیزیں کا شعور اور علم اور فہم ہونا چاہیے وہ علم اور فہم اس تک پہنچایا جائے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ ہمارا نیا جنریشن جو اسکولوں میں موجود ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں، اسے دینی تعلیم کا ڈوز دیں۔ میں ڈوز بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں نواب صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ہم عصری تعلیم کے ساتھ ہم اسے عالم یا مولوی بنانے کے لیے کوئی بہت بڑا لوڈ اس پر ڈال سکیں گے۔ ہم اسے عالم نہیں بنا رہے۔ نواب صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی عصری تعلیم پر پوری توجہ دیتے ہوئے صرف اور صرف ایک ڈوز دے رکھے گئے جس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، سود شراب موٹی موٹی چیزیں یہ حرام ہیں، یہ حلال ہیں، کس سے پردہ کرنا ہے، شادی کس سے ہوتی ہے، شادی کس سے نہیں ہوتی۔
آئینی مسائل کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، استاد کے ادب کیا ہیں، نوکری کیسا کرنا چاہیے، کاروبار کیسا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے تم اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے، بس اس قابل بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مرکز میں مرکزی تعلیمی بورڈ قائم ہے، باضابطہ اس کا سیٹ اپ ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے، سابق صدر تعلیمی بورڈ مولانا نصرت علی صاحب کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بعد اب مولانا مصطفیٰ فاروق خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور 26 تاریخ کو ایک عالیہ میٹنگ حیدرآباد میں ہونے جا رہی ہے، ان سے وہاں ایک ملاقات ہماری بھی ہے۔ اس کے بعد ہر ریاست میں یہ شعبہ تعلیم کام کرتا رہا، اب باضابطہ طور پر بورڈ کی حیثیت میں یہ شعبہ تعلیم کام کر رہے۔ آج کا دوسری ضرورت یہ ہے کہ آج کی نئی نسل ملکی اور عالمی حالات کی وجہ سے جذباتی طور پر دین سے بیداری رکھتی ہے، دین سے ایک لگاؤ رکھتی ہے، اتنا لگاؤ رکھتی ہے کلمے کے اثر پر، اتنا لگاؤ رکھتی ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جے شری رام نہیں بول سکتا، چاہے وہ دین کو جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، وہ مر سکتا ہے، وہ کٹ سکتا ہے، لیکن کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہیں یہ ٹریجڈی بھی ہے، بڑا دل تھام کر سنیے، یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ میرا پیارا نوجوان، میری پیاری نوجوان بیٹیاں آج دین کے لیے کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ ان کی لا علمی ہے۔ دین کی تعلیم انہیں نہ ہونا ہے، وہ نہیں جانتی کہ میرے لیے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گئے، امہات المومنین کی زندگیوں میں کیا نمونے گئے، کیسی صابر و شاکر وہ تھیں، کیسی پردے میں رہتے ہوئے کیسے علم دین اور اس کی تبلیغ وہ کرتی تھیں۔ آج الحمدللہ دین سے قربت، دینی بیداری نوجوانوں میں ہے، تقویٰ گرم ہیں۔ ہم تعلیمی ادارے والوں کے ذمہ داران کی ذمہ داری گئے، سرپرستوں کی ذمہ داری گئے، ٹیچرز کی ذمہ داری گئے کہ ہم اس نئی نسل کو اپنے ہاتھ میں لیں، اسے ایڈریس کریں۔ یہ خالی میدان ہے، یہ میدان خالی نہیں رہے گا، اس میدان کے لیے پروگرام دیں اور اس سے صرف نظر نہ کریں، تو انشاءاللہ ہندوستان میں اسلام کا مستقبل روشن ہوگا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر زائرہ وسیم جیسی بالی ووڈ کی دبنگ کی ایکٹر ایک اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضمیر کے اندر سے انگائی لیتا ہے، اور وہ فیس بک پر اعلان کر دیتی ہے راتوں رات کہ مجھے میرا ایمان جھنجھوڑ رہا ہے، میرا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے ظاہرہ تم کیا کر رہی ہو، تم مسلمان ہو، تم ایک ایکٹر نہیں ہو سکتی، تمہیں کیا کرنا تھا، تمہیں کہاں رہنا تھا، تم کہاں ہو، تم بامبے چھوڑو اور چلو کشمیر کو، قرآن کو ہاتھ میں لو، اور تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اسلام کی نمائندگی کرو۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان جوان بیٹیوں کے سینوں میں ایسا دھڑکتا ہوا ضمیر نہیں ہے؟ ہم میں کی ہر ایک ظاہرہ اور اس سے آگے کی چیز ہے۔ معین علی ابھی لاسٹ ورلڈ کپ میں جب انگلینڈ نے ورلڈ کپ جیتا اور فتح کا جب جشن منایا جا رہا تھا،
تو شراب کی بوتلیں اچھالی جا رہی تھیں اور شراب پی جا رہی تھی، تو معین علی اس تقریب سے باہر نکل گئے۔ جب پریس والوں نے پوچھا مسٹر معین کیوں آپ آؤٹ آف دا سیلیبریشن ہیں؟ معین علی کہتے ہیں انگلینڈ کے کرکٹ پلیئر کہ میں اس لیے آؤٹ آف دا سیلیبریشن ہوں کہ اس تقریب میں رہنے کی اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کس کی اجازت نہیں دیتا؟ اس بات کا اگر شعور آ جائے تو وہ نسل عالم دین سے بڑھ کر ہے۔ ہم اس لیول پر بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن اس لیول پر اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، اور وہ فہم اور وہ شعور ایمانیات کا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ہمیں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاشا معاملہ آؤٹ آف آئی پی ایل ہو گئے۔ جب پوچھا گیا کیوں آؤٹ آف آئی پی ایل ہو گئے، افریقہ کے پلیئر تھے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، ارے آپ تو اچھا چوے چھکے مار رہے تھے نا بھائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے چوے اور چھکوں پر جو چیئر لیڈرز ہیں، جو برہنہ لڑکیاں یہاں ٹھہری ہوئی گئیں، جو اریانیت کیا ناچ ناچتی گئیں ہر چوے اور چھکر پر، ایسے ناچ جہاں ہوتے گئے اس مقام پر رہنے اور کھیلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں آؤٹ آف آئی پی ایل ہو جاتا ہوں۔ اور مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میری کنگ فشر کمپنی مجھے پیسہ دیتی ہے کہ نہ دیتی ہو، میں اس کے لوگوں کو نکال کر پھینکتا ہوں۔ میں اسلام کا نمائندہ ہوں، میں کنگ فشر کا ایمبیسڈر نہیں ہوں۔ اس لیول تک ہم مسلمان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اسے اللہ کی پسند اور ناپسند بتانا چاہتے ہیں، اسے رسول سے محبت سکھانا چاہتے ہیں، اور بالآخر صرف اسلام پر مرنا نہیں بلکہ اسلام پر جیتے ہوئے، اسلام کو مانتے ہوئے اس ہندوستان کے 80% لوگوں کے سامنے اسلام کا ترجمان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن قائم کیا گیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے بورڈ قائم کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ قائم نہ کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی ہند نہیں ہوتی، اس کا نام اور کوئی رکھ لیا جا سکتا، اسلام سے اس کا کیا تعلق ہوتا؟ اس وقت تک جب تک کہ جو لوگ کلمے کو مانتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت نہ کی جائے اور انہیں اس اہل نہ بنایا جائے لا الہ الا اللہ کے زندہ ترجمان ہیں، کوئی تحریک اسلامی تحریک نہیں کہلا سکتی، اور وہ اسلامی تعلیم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اب اس قابل رحم جنکشن پر میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، کیا وہ ہماری بچپن کی عربی تعلیم جو نورانی قاعدے سے مول صاحب شروع کرتے گئے اور ناظرہ پڑھاتے پڑھاتے پوری قرآن ختم کرتے گئے، اور پھر لڈو پکڑ کر ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، بالکل کھائیے کھلائیے، مجھے قرآن خوانی پر دعوت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس پر کلام کرنا نہیں چاہتا۔ ایک اور دعوت ہونی چاہیے، ایک اور دعوت ہونی چاہیے بچوں کی زندگی میں۔ وہ دعوت ایسے وقت ہونی چاہیے جب ماں ایک اجتماع میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا پلو اگر سر سے گر جاتا ہے تو اسکول کی بچی اس کی بیٹی آ کر ماں کے سر پر گرے ہوئے پلو کو اڑا لیتی ہے۔ اس جنکشن پر اس بچی کی دعوت ہونی چاہیے۔ ایک اور دعوت بچے کے لیے ہونی چاہیے، جو بچہ یہ پوچھتا ہو کہ ابا اعظم اکبر کا نام کیوں لیا جاتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ، اور اس کے ابا یا اس کے خاندان والے یا اس طرح کے بورڈ یا دینی تعلیم والے اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اکبر بادشاہ نہیں گئے، وہ اللہ وہ اکبر گئے۔ اللہ از دی گریٹ، دیورو تھڈرو گئے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس پوری کائنات کا خالق و مالک کا وہ تنہا اللہ ہے۔
ہم اس پر ایمان رکھتے گئے، ایسا شعور اور ایسے ایمان کے اظہار کی باتوں پر ایک دعوت ہونی چاہیے۔ اس دن ہمارے گھر عید ہونی چاہیے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کے سینے آج اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے معمور ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بات اختتامی مرحلے میں لے جاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سب اس کام کے لیے لگے ہیں، خاص طور سے جنہیں وقت ہے، آپ برا نہ مانیں، پینشنر ہیں یا کاروبار فارغ ہیں، جو فارغ نہیں ہیں وہ بھی کریں۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ہر بچے کے، محلے اور گلی کے ہر بچے کی فکر کریں۔ کیا بہترین مصروفیت ہے وہ، کتنی اچھی مشغولیت ہوگی، مبارک مشغولیت کہ ہم محلے کے بچوں کو جمع کریں، بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن سے جوڑیں، محلے کی بھابھی، بڑی بھابھی نکلیں اور محلے کی ساری خواتین کو کسی وجہ سے بچپن میں جن کی تعلیم نہ ہوئی ہو ان کے لیے کوئی سینٹر قائم کریں۔ چٹھی آ گئی ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، اے علی، اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تو اے علی تمہارے لیے یہ نجات کے لیے کافی۔ آخر میں اس واقعے پر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بیٹی تیسری جماعت کی طالبہ ہے، اور اردو کی تیسری جماعت کی آج سے 10 سال پہلے کی کتاب میں توبہ نامی ایک لیسن تھا۔ وہ لیسن جب اس کے کلاس میں پڑھایا گیا تو وہ آ کر مجھے سنائی۔ وہ لیسن یہ تھا کہ اس لیسن میں ایک بچہ اپنی بچپن کی کہانی بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ بچہ، میرا بچپن تھا، نوابی گھرانہ تھا، ہمارے گھر مانگنے کے لیے فقیر آیا، جو آتا اسے دیا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فقیر آیا، مانگنے پر اسے دیا گیا۔ جب دیا گیا تو پھر بھی اس نے مانگا، دوبارہ اسے دیا گیا، دوبارہ دیے جانے کے بعد پھر مانگا، سیبارہ اسے دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے غصہ آیا اور میں اس کے بار بار مانگنے پر اسے دھکا دے دیا اور ڈھکیل دیا، اور دھکا دینا تھا کہ فقیر گر گیا۔ نتیجے میں در در سے، گھر گھر سے، کشکول میں جو کچھ جمع کیا تھا وہ سب بکھیر گیا۔ بچہ کہتا ہے، اتنے میں میرے ابو دروازے پر آ گئے۔ منظر بچہ بیان کرتا ہے، منظر یہ گئے کہ دروازے پر میرے ابو ہیں، دوسری طرف ایک سین یہ گئے کہ ایک فقیر گرا ہوا ہے، تیسری طرف اس نے گھر گھر اور در در سے جمع کیا ہوا ساری پونجی بکھیر چکی ہے، چوتھی طرف میں شرمندہ کھڑا ہوں۔ میرے ابو میری طرف دیکھتے گئے، میرے آنکھ سے آنکھ ملاتے گئے، میرے ابو کی آنکھیں بھر آتی گئیں اور کہتے ہیں، بیٹا بیٹا میں سوچ رہا ہوں جب میدان حشر برپا ہوگا، بیٹا میں سوچ رہا ہوں جب میدان حشر برپا ہوگا، اور اس وقت مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے فلاں تو نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کیسے کی؟ بیٹا میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ بیٹا میں اس وقت شرمندہ ہو جاؤں گا، بیٹا اس وقت میں لاجواب ہو جاؤں گا۔ بیٹا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، بیٹا میں اپنے رسول کو، میرے حبیب کو کیا صورت بتاؤں گا؟ میرے ابو کی یہ رسول اللہ سے محبت، میرے ابو کے یہ خوف آخرت جو دل سے نکل رہا تھا، میرے دل میں اترتا گیا، دل میں اترتا گیا، یہاں تک کہ میری آنکھ بھی رونے لگی، اور میں نے ایسی
सच्ची तौबा की, ऐसी सच्ची तौबा की कि वो दिन था और आज का दिन है जब दुनिया मुझे इस अखलाक से मानती है कि शायर मशरिक सर अल्लामा इकबाल। आइए हम सब कल उस खुदा को क्या जवाब देंगे अपने बेटे और बेटियों के ताल्लुक से, अपने शागिर्दों के ताल्लुक से, अपने स्कूल चलाते हुए एडमिशन हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ताल्लुक से। मैं उन पेंशनर से कहना चाहता हूं जो महल्ले में गोटियां और गधों को भगाते हुए, गालियां देते हुए, नालियों में पड़ी हुई चीजों को उठाते हुए जो बच्चे पिटते गए, उनको देखते हुए हम मस्जिद जाते गए। क्या हमें कभी ख्याल नहीं आता ये हमारी टोपियां, ये हमारी दाढ़ियां, क्या हमें आखिरत को याद नहीं दिलाती कि ये बच्चे कल हमारे लिए एक सवाल खड़ा करेंगे कि ऐ बुजुर्ग, ऐ पेंशनर, तुम हमारे सामने से जाते थे, तुमने कभी हमें रोका नहीं, टोका नहीं। आइए हम, यही ईमान है हमारा, यही हमारा मोटिवेशन है, यही वो हमारा जज्बा है जो हमें काम पर लगा सकता है और बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की इस मुहिम को कामयाब कर सकता है। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।